میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، 5 بچے ہیں، میں کمزور اور بیمار ہوں، میرے شوہر روزانہ ہم بستری کرنے کا کہتے ہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ خاتون نے پوچھا ہے۔ شوہر کو پھر بول دیں بھائی دوسری شادی کر لو۔ دیکھیں گھر قربانیوں سے چلتا ہے، اب آپ کے شوہر کو اللہ نے زیادہ اضافی قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اب اگر عورت شوہر کے ساتھ حلال میں تعاون نہ کرے تو شوہر پھر ظاہر ہے ادھر ادھر جا کے منہ مارے گا، پھر خواتین ہی پریشان ہوتی ہیں کہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ہم تو منع کریں گے شوہر کو بھائی جو بھی ہے آپ نے حرام کی طرف نہیں جانا، لیکن ایسے موقع پہ عورت کو قربانی دینی چاہیے۔ آپ کے نان نفقہ اٹھا رہا ہے، آپ کے ساری ذمہ داریاں ایک بندہ پوری کر رہا ہے، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ پھر عورت کا دل اگر نہ بھی آمادہ ہو تو اس کو اپنی شوہر کی خواہش کی تکمیل میں اس کا ساتھی بننا چاہیے۔ قربانیوں سے ہی گھر چلتا ہے، تو ساری خواہشات اپنی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے لیے قربانی دے، کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیوی بچوں میں مشغول ہے، بچوں کو پال رہی ہے، وہ نہیں کھانا بنا سکتی، تو کوئی بات نہیں یار تم باہر سے کھانا لے آؤ، آج اس کے آپ دیکھو کہ کس قدر مصروف ہے، بیمار ہے، تو مرد کو بھی چاہیے کہ عورت پہ بوجھ کم ڈالے۔ دوسری بات یہ کہ اگر بہت زیادہ تڑپ نہیں ہے مرد کے اندر، تو اگر بیوی کی خواہش نہیں ہے تو اس کی خواہش کا خیال کر لے، بھی بھاگی تو نہیں جا رہی ہے، آج آپ سو جاؤ، کل پرسوں 2-4 دن کے بعد آپ اس کے پاس چلے جانا، آپ بھی اتنا ٹارزن بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ قانون اور ضابطوں پہ نہیں چلتا، رابطوں پہ چلتا ہے۔ رابطے کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کا خیال کر کے چلنا پڑتا ہے۔ تو قانون تو یہی ہے شریعت کا کہ مرد کو اگر خواہش ہوگی تو عورت انکار نہیں کر سکتی، وہ گنہگار ہوگی، لیکن اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کے جذبات کا خیال کرنا چاہیے، اس کے آرام کا خیال کرنا چاہیے۔ مرد بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرے، عورت بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرے، تو گھر چلتے ہیں۔ تو صرف قانون کو اگر فالو کریں گے تو پھر تو ایک یعنی ایک زندگی کے جو لطف ہے اور زندگی کے جو محبتیں ہیں وہ بالآخر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میں بہرحال خاتون کو یہی مشورہ دوں گا کہ شوہر اگر جو شریعت کا حکم ہے، کیونکہ شریعت میری بنائی ہوئی تو ہے نہیں، اللہ رسول کے احکامات اس بارے میں بہت واضح ہیں، وہ حکم یہی ہے کہ مرد کو اگر خواہش ہو اور عورت بیمار بھی نہ ہو تو پھر وہ انکار نہیں کر سکتی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا مفتی صاحب میری منگنی ہو چکی ہے، میں صلاۃ حاجات بھی پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی ابھی تک کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، اب شادی کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میرا جلد از جلد نکاح ہو جائے کیونکہ میں گناہوں کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اور اس کا اصل حل یہ کہ اسباب اختیار کریں نا، جائیں لڑکی والوں کو بولیں کہ بھئی آپ نے رخصتی کرنی ہے کرو، نہیں کرنی تو کہیں اور کر رہا ہوں پھر میں جا کے، ایسا کر لیں۔ عبید الرحمان لاہور سے، میری عمر 25 سال ہے، میں گھر والوں کو بار بار شادی کرنے کو کہتا ہوں مگر میرے گھر والے نہیں کر رہے، برائے مہربانی کوئی حل بتا دیں۔ آپ اگر خود کما رہے ہیں تو کر کے بتا دیں کہ ہو گئی ہے، خود نہیں کما رہے تو پھر بھائی پھر تو گھر والوں کی مرضی سے ہوگی، اپنی خرچے پہ شادی ہوتی ہے، گھر والوں کے خرچے پہ اگر ہوتی ہے تو پھر ساری چیزیں گھر والوں ہی کی ماننی پڑتی ہیں۔ آپ کمائیں، کر لیں، بتا دیں، جو میرا کلپ چل رہے ہیں وہ دیکھ لیں آپ۔ عبید الرحمان لاہور سے، ہمارے ہاں مرنے والے کے گھر میں کھانا کھانے کا بہت رواج ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ مرنے والے کے گھر میں جو کھانا کھانا ہے کیا مطلب اس کا؟ تو کیا مطلب جو مر گیا تو قیامت تک اس کے گھر میں کبھی کھانا ہی نہیں کھایا جائے گا؟ یا تیجے کا کھانا بول رہے ہیں، 40ویں کا کھانا بول رہے ہیں، تو تیجے 40ویں کا کھانا تو ناجائز ہے۔ البتہ جس دن گھر میں میت ہوتی ہے تو لوگ جو قریب دور سے رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ میت کو دفنا کے آتے ہیں، تو اگر ان کے لیے کسی نے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے کہ بھئی دور سے آئے ہوئے ہیں، ٹائم بھی کھانے کا ہے، تو اڑوس پڑوس میں کسی نے اگر انتظام کر دیا ان کے کھانے کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ کھائیں جو دفنانے گئے تھے یا دور سے تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو محلے پڑوس والے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں جا کے کھائیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا بچے کا نام روح القدس رکھنا جائز ہے؟ کیونکہ فرشتے کا کے نام رکھنا بھی تو جائز ہے۔ جی نام رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ روح القدس کا مطلب مقدس روح، تو اتنا زیادہ مقدس نام میرا خیال ہے، میرا ذوق ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ اتنا زیادہ مقدس نام نہیں رکھنا چاہیے کہ روح القدس، یہ تو جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، انتہائی مقدس، جو بالکل ہر طرح کے گناہوں سے پاک معصوم، تو اس لیے تھوڑا سا ہلکا کر لیں اس کو، بہت زیادہ مقدس ہو جائے گا آپ کا بچہ۔
القدوسی کر لیں، خالی روح نہ لگائیں، روح اللہ کر دیں، روح اللہ، یہ زیادہ اچھا ہے، روح اللہ، اللہ کی روح۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا، میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے میں محبت کرتا ہوں، اور میں اپنے والدین کو دوبارہ اس کے گھر بھیج چکا ہوں، لیکن میرے والدین ابھی تک اس لڑکی سے میری شادی کرنے پر راضی نہیں ہوئے کیونکہ وہ میری شادی اپنی برادری میں کروانا چاہتے ہیں اور میں رضامند نہیں ہوں کسی بھی صورت، حالانکہ لڑکی اور اس کے گھر والے عزت دار گھرانے سے اور لڑکی کے والدین ہماری شادی پر مکمل راضی ہیں۔ میں مکمل طور پر شادی کرنے اور تمام اخراجات اٹھانے کے قابل ہوں، لڑکی کے گھر والوں سے بات کر چکا ہوں، وہ لوگ راضی ہیں، براہ کرم میری رہنمائی فرمائی، کیا اپنے والدین کے بغیر شادی یا نکاح کر سکتا ہوں؟ میرے گھر والے بہت سختی کر رہے ہیں کہ اس لڑکی سے شادی نہیں کروں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ شادی کر سکتے ہیں، مشورہ یہ ہے کہ بھائی صاحب بھگتو گے پھر خود ہی، بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے والدین کو مشورہ دیتا ہوں کہ بچے پر زبردستی شادی کا دباؤ نہ ڈالیں، اپنی اس کی مرضی کے بغیر شادی ہوگی، بیوی سے محبت نہیں کرے گا، کسی کی بچی کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں اس طریقے سے۔ ماں باپ نے اپنی رشتہ داری نبھانی ہوتی ہے، لیکن وہ رشتہ داری ٹوٹتی ہے بعد میں۔ برادری میں شادی کرے گا اپنی مرضی کے خلاف تو بعد میں جب لڑائیاں ہوں گی تو برادری ہی ٹوٹے گی۔ ایسے بہت سارے واقعات سامنے آ چکے ہیں، یہ ہوائی بات نہیں ہے۔ پھر بعد میں جو ہے نا اتنے لڑائیاں، اتنے فسادات ہوتے ہیں اور بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر برادری والی لڑکی کو طلاق دینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پھر تو بندوقیں توپیں نکل آتی ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی نہ کرو زبردستی، بچہ جہاں کہہ رہا ہے وہاں شادی کر دو اگر ان میں کوئی خرابی نہیں ہے تو۔ باقی آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ میں مشورہ نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ نے اگر والدین کی مرضی کے بغیر شادی کی، برادریوں میں بندوقیں نکل آئیں، توپیں نکل آئیں، ماں باپ نے آگ کر دیا، یہ کر دیا، تو آپ بھی ڈپریشن میں جا سکتے ہیں۔ تو کرنا کیا یہ خود فیصلہ، آپ خود فیصلہ کریں گے۔ میں تو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ جائز ہے جہاں آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ محمد یونس کمال میاں والی سے، مفتی صاحب، دکان سے خریدی گئی چیز یعنی جیسے بیکری کی چیزیں ہوتی ہیں، مٹھائی وغیرہ، اس کا کاروبار کیا جائے اور اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو دکاندار کو واپس دینا جائز ہے یا ناجائز؟ مثال کے طور پر مٹھائی خرید لی تو اس میں کچھ چیزیں خراب ہو گئیں تو دکاندار کو واپس کرنا ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس آگے خراب ہوئی ہیں پھر جائز نہیں ہے دکاندار کو دھوکہ دے کے واپس کرنا۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں اور کچھ تو بڑے نالائق ہوتے ہیں، وہ اس کو تھوڑا سا ہاتھ بھی لگا چکے ہوتے ہیں چیک کرنے کے لیے۔ اب جب آپ کا ہاتھ لگ گیا تو دکاندار تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بالکل ویسے ہی لا کے دے دی، لیکن کسٹمر جو اس کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، اگر کسی کسٹمر کو پتہ چل جائے لڈو پہ پہلے کوئی بندہ ہاتھ لگا چکا ہے تو وہ کھائے گا اس لڈو کو؟ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ تو اس لیے یہ دھوکا ہے۔ اگر آپ کے پاس آ کے کوئی چیز خراب ہوئی ہے تو اب آپ دکاندار کو واپس نہیں کر سکتے۔ آپ نے کھول کے دیکھی تو خراب نکلی تو خیار رویت حاصل ہے، آپ فوراً واپس کر دیں جا کے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں ٹک ٹاک پر میوزک کے ساتھ ویڈیو پوسٹ کرتی تھی، کچھ عرصہ ہوا میں دین کی طرف آ رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں، لیکن وہ اکاؤنٹ اب میرے پاس نہیں، نہ اس تک کوئی رسائی ہے، کیا مجھے اس کا گناہ ملے گا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ دین کی طرف آ گئیں، آپ نے توبہ کر لی، آپ پر لازم تھا کہ وہ اکاؤنٹ سے ایسی ناجائز ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتی، لیکن اب وہ اکاؤنٹ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے، ڈیلیٹ کرنا ممکن نہیں ہے، تو بس جو ہوا سو ہوا، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آئندہ کے لیے زندگی کو اپنے درست راہ پہ لے کے جائیں، اللہ آپ کو توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی دعا گوں۔ عائشہ صاحبہ پنجاب سے، میں یوٹیوب پر چینل بنانا چاہتا ہوں، ابھی نام تو خواتین والا ہے، اور چاہتا ہوں جس میں مجھے اے آئی کی مدد سے کارٹون اور جانوروں کو مکس کر کے ویڈیو بنانا ہے اور اسے اپلوڈ کرنا ہے، کیا یہ کام جائز ہے؟ چاہتی ہوں، ہونا چاہیے تھا، خیر شاید کمپوزر کی غلطی ہو، اللہ عالم۔ تو دیکھیں یہ جو ڈیجیٹل تصویریں ہیں، دارالعلوم کرنگی کی رائے یہی ہے، جو میں نے ان حضرات سے معلومات لی ہیں، کہ یہ تصویر کے حکم میں ہے ہی نہیں، چاہے کارٹون ہو چاہے کوئی بھی ہو، جب تک وہ ڈیجیٹل فارم میں ہے، پرنٹ نہ نکالا جائے اس کا۔ تو ان کی رائے کے حساب سے یہ جائز ہے، کارٹون اور جانوروں کی ویڈیوز بنانے کی اجازت ہے ڈیجیٹل فارم میں، ویسے نہیں، یعنی پرنٹ نہیں نکال سکتے اس کا آپ، اور ویسے ہاتھ سے یا تصویر سے بنانا وہ پھر بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ پرنٹڈ تصویر ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، اور ڈیجیٹل تصویر
بہت سے علماء کی نظر میں چونکہ تصویر ہی میں داخل نہیں ہے تو لہذا وہ بلا ضرورت بھی جائز ہے، لیکن اگر کوئی احتیاط کا پہلو اختیار کرے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ بنوری ٹاؤن والے بہرحال اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ محمد توحید اتر پردیش سے میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے، کیا صدقے کے طور پر قرآن میں نل یا ہیڈ پمپ لگوا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں قبرستان میں نل نہیں ہے۔ بھائی صاحب قبرستان میں ہیڈ پمپ یا نل کیوں لگوانا چاہ رہے ہو؟ تو میرا خیال ہے یہ کام آپ نہ کریں، قبرستان کو ویسے ہی رہنے دیں، کیونکہ ہیڈ پمپ یا نل لگے گا تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ لوگ جب قبر میں مردے کو دفن کرتے ہیں تو بعد میں ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، تو یار ایک کین اپنے ساتھ لے جائیں ہاتھ دھونے کے لیے، کیونکہ اگر قبرستان میں نل لگے گا نا تو اس کے فائدے میرا خیال ہے کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں۔ اس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، میں کوئی بھی قرآن و سنت نہیں بیان کر رہا، اپنی رائے بیان کر رہا ہوں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ پھر لوگوں میں پانی تو کراچی میں آپ کو پتہ ہے ویسے ہی کم ہے، تو قبرستان کی بے حرمتی ہوگی، سب اپنے مٹکے بھر بھر کے اور کین بھر بھر کے وہاں سے لے کے جائیں گے، لائنیں لگائیں گے، پھر وہاں پہ بہت کچھ آپ کو پتہ ہے کہ قبرستان تو ایک خالی جگہ ہوتی ہے، بڑے فتنوں کا اندیشہ ہے میرے خیال میں۔ یہ جو روحانی عامل ہوتے ہیں نا جادوگر قسم کے، یہ بھی قبرستانوں میں ڈیرے لگا کے بیٹھتے ہیں، ان کے لیے بھی چائے پانی کا انتظام ہو جائے گا، وہاں پہ پانی تو آئے گی، اب چائے رہ گئی خالی، تو کہیں گے چلو ایک ہوٹل بھی کھول لو۔ تو قبرستان ہی رہنے دینا چاہیے، تو کہیں اور نلکا لگا دیں، جس علاقے میں پانی نہ ہو کنواں کھدوا دیں والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، یہ زیادہ دادی کے ایصال ثواب کے لیے یہ کر لیں آپ کہ ہیڈ پمپ قبرستان میں نہ لگائیں، کسی آبادی میں لگوا دیں، غریبوں کی آبادی میں جہاں پانی نہ آ رہا ہو۔ اور اس لحاظ سے تو پورا پاکستان یا کراچی کم از کم پورا ہی غریب ہے۔ آپ نارتھ کراچی سیکٹر 10 انڈا موڑ، وہاں پہ آپ ایک نلکا لگوا دیں، میں دل سے دعائیں دوں گا آپ کو۔ ہمارے گلی میں لگوا دیں تو ڈبل دعائیں دوں گا انشاءاللہ، بشرطے کہ نلکے میں پانی بھی ہو۔ نلکے تو میں نے بھی لگوائے ہوئے ہیں بہت سارے گھر میں، پانی نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں ایک گیمنگ چینل یوٹیوب پر بنانا چاہتا ہوں اور شروع میں ڈسکلیمر چلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ گیم نہ کھیلیں کیونکہ یہ آپ کے لیے وقت کا ضیاع ہے۔ یہ بتا دینے کے بعد کیا میں گیمنگ چینل شروع کر سکتا ہوں؟ مجھے گیمز بہت پسند ہے اور اسی سے کمانا چاہتا ہوں۔ یہ تو ڈرامے بازی ہو جائے گی کہ شروع میں بول رہے ہیں بہت بری چیز ہے، چلو بھائی بسم اللہ کرو۔ تو دیکھیں گیمنگ چینل نہ بنائیں، لوگوں کی ٹائم ویسٹنگ ہے۔ باقی گیم سے جو ارننگ ہو رہی ہے اگر وہ ایڈورٹائزمنٹ کی ارننگ ہے تو ارننگ جائز ہے، اور چینل بنانا بھی جائز ہے، مگر مکروہ یہ وہی ہے جیسے سگریٹ کی دکان کھول لینا، بہت ناپسندیدہ کام ہے، یعنی باقاعدہ آرڈر پہ لوگوں کا ٹائم ضائع کروایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی اچھائی ہے کہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو خود بیکار چیزوں کو چھوڑنے کا حکم ہے، تو لوگوں کو بیکار چیزوں میں ڈالنا کتنی بری چیز ہوگی، یعنی خود ایک بیکار چیزوں میں پڑ رہا ہے اور ایک ہے لوگوں کو بھی ڈال رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ صاف ستھرے کام کیا کریں، حلال طیب یہ کام نہ کریں، بہرحال حرام نہیں ہے آمدن۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا کسی کو بابا وغیرہ آ سکتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو ان سے حفاظت کی دعا بتائیں، کیا بھوت پریت چڑیل رہتی ہیں کیا؟ بابا تو کسی کو بھی نہیں آ سکتے، تو باقی جن چڑیل آ سکتے ہیں، جن آتا ہے تو اس کی مادہ کو چڑیل کہتے ہیں، تو وہ ہوتا جنی ہے، لاکھوں میں کسی ایک آدھ پہ جن بن آ جاتا ہے، لیکن اس کا حل عاملوں کے پاس ہرگز نہیں ہے۔ جو شریعت میں جو سنت رقیہ ہے وہ خود کریں، قرآن پڑھ کے دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے۔ خود نہیں دم کرتے تو اپنے مسجد کے جو نیک امام ہیں، امام صاحب 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، جا کے ان سے دم کروا لیں بس، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پورے خاندان میں نسلوں تک چڑیلے اور بھوتے ہی آتے رہیں گے۔